السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اے کے ریویوز ریئیکشنز یوٹیوب چینل، جو کہ ریویوز اور ریئیکشنز کے حوالے سے اور اس میں پاکستان پالیٹکس اور اسلامک ویڈیوز کا ریویو اور ریئیکشن کیا جاتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بانی پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا معاملہ، اور مزید یہ کہ صدر پاکستان اجلاس نہ بلائیں تو اسپیکر کے خود اجلاس بلانے کی آئینی حیثیت کیا ہوگی۔ دیکھتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں جی این این نیوز کے سعید قاضی صاحب، اینکر پرسن ہیں، اور اس کے علاوہ ماہر قانون ہیں اعتزاز احسن صاحب۔ آئیے سنتے ہیں ان سے۔ پر سوال اس میں بھی ویسے کوئی برا تو نہیں، غلط تو نہیں اٹھایا۔ دیکھو اس کو آپ نے تو دیوار سے لگا دیا، اس کا بلے کا نشان لے لیا، جو ووٹر کا نشان ہے، ووٹر کی پراپرٹی ہے، پارٹی کی نہیں ہے، وہ آپ نے اس سے لے لیا۔ اس کو آخری 3 دنوں میں 7 فروری سے پہلے آپ نے 3 اس کے خلاف فیصلے لیے عدالتوں نے، اور جو اس طرح انہوں نے کیا، ایک ہی دن بیٹھ کے 14 گھنٹے بیٹھ کے انہوں نے 14 سال، 7 سال، 10 سال، اور یہ یکے بعد دیگرے سزائیں ہیں۔ یہ ایک نہیں کہ 14 سال میں 7 سال بھی کٹ جائے گی اور 10 سال بھی کٹ جائے گی، یہ 31 سال کی سزائیں دے دی اس کو، اور اس کو آپ نے کہا یہ تو دنیا کو دکھا دیا کہ یہ ختم ہے۔ اب وہ جو سزائیں آپ نے دی، یہ اور بات ہے کہ اس سے ہمدردیاں اور لوگوں کی عمران خان سے ہوگی، پر جو کمایا مسلم لیگ نواز نے، وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کو خسارہ ہوا ہے بڑا سخت ان سزاؤں کے دینے سے۔ اور جو عمران نے سوال کیا کیا ہے آئی ایم ایف سے متعلق، انہوں نے کہا یہ قرضہ واپس کس نے کرنا ہے، یہ قرضہ واپس کس نے کرنا ہے۔ دیکھیں قاضی صاحب، بڑی سمپل سی بات ہے، جو کوئی بات ہی نہیں کرتا، جو کوئی بات نہیں کرتا، میں نے نہیں کسی سے سنی کہ پاکستان قرضہ تو لے لے گا، پر واپس کس نے کرنا ہے؟ واپس ہم اشرافیہ نے تو نہیں کرنا۔ میرے پہ تو انکم ٹیکس اس طرح نہیں پڑے گا جس طرح کہ ماچس کی ڈبیا پہ وہ ڈیوٹی یا امپورٹ ٹیکس، یا اگر امپورٹڈ یہاں کا جو بھی مال ہے اس پہ کسٹم ڈیوٹی، پروڈکشن سیلز ڈیوٹی، سیلز ٹیکس، یہ بڑھیں گے۔ یہ واپس غریب نے کرنا ہے، لینا امیر نے۔ اس سارے جو آئی ایم ایف کے جتنے پیسے آئے ہیں ہمارے پاس، وہ سارا غریبوں کو کہاں ملا ہے؟ غریب تو ہے تھرو انڈائریکٹ ٹیکسیشن، وہ تو واپس ادا کرنے میں اس کا ذمہ داری ہے، اس پہ ہم بوجھ ڈالتے ہیں۔ ہم کھا پی گئے ہیں قرضے، کوئی $120 بلین کا قرضہ ہے ہمارے پہ، ایکسٹرنل ڈیٹ 80 کھرب 80 ٹریلین روپیز کا ڈومیسٹک قرضہ ہے۔ یہ کہاں ہے؟ کہیں نظر آتا ہے اس کا کوئی یہ تو نشان؟ اشرافیہ کا رزق بنا ہے، اشرافیہ کا رزق بنا ہے۔ ایک میں قانونی نقطہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اعتزاز صاحب، ابھی اسمبلی صدر صاحب نے واپس بھیج دیا اسمبلی بلانے کے لیے، جبکہ راجہ پرویز اشرف صاحب کی طرف سے یہ اندیا آیا کہ وہ خود اسمبلی کا سیشن، تو کیا اسپیکر صاحب بلا سکتے ہیں؟ اور کیا جواز ہو سکتا ہے علوی صاحب کے پاس نہ بلانے کا، یا بھی ان کے پاس 29 تاریخ تک دن ہے؟ جناب اعتزاز صاحب دیکھیں، فیصلہ تو وہ ہوگا، عمل تو اس پہ ہوگا جو راجہ صاحب کہے گا، لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ پریزیڈنٹ پہ یہ واجب ہے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس بلائے، لیکن آدھی اسمبلی کا نہیں۔ جب تک اس میں اقلیتیں نہ بیٹھی ہوں، عورتیں جنہوں نے الیکٹ ہونا ہے وہ نہ بیٹھی ہوں، تو وہ اسمبلی نامکمل ہے۔ جس وقت اسمبلی مکمل ہو جاتی ہے، صدر پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ بلائے، پر جو اسمبلی مکمل ہی نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا، آدھے یا پونی اسمبلی کو بلانے کا تو حکم نہیں ہے، حکم ہے کہ نیشنل اسمبلی کو بلاؤ۔ نیشنل اسمبلی میں اگر آپ نے سیٹیں اقلیتوں کی اور عورتوں کی پوری نہیں کی ہوئی، تو صدر تو بلائے گا جب یہ اس کو نوٹیفیکیشن جائے گا اور اس کو اطلاع دی جائے گی فارملی کہ اسمبلی ساری کانسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے۔ جب تک اسمبلی کانسٹیٹیوٹ نہ ہوئی ہو، صدر کو بلانا واجب نہیں ہے۔ اور اس میں کلیدی کردار اور کرمنل کانڈکٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کی حد ہی کر دی انہوں نے۔ چاہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے نگرانوں کو 1 سال بٹھائی رکھا ہے، وہ خرچے کرتے رہے۔ ہمارا چیمپئن تو انڈر پاسز اور اوور ہیڈ فلائی اوورز بنا کے اس کے ہاتھ، ان کی انگلیاں وہ ان کے فیتے کھول کے تک گئیں۔ اور یہ اتنا بدنما شہر ہو گیا لاہور شہر، جس میں انڈر پاس اور اوور ہیڈ فلائی اوور ہر طرف، اور یہ سمجھتے ہیں بڑی ترقی ہے۔ بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے دوست بڑے خوش ہیں،
کہ وہ کہتے ہیں جی تیرے گھر سے ہم جائیں شوکت خانم تک تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں, کوئی بریک ہی نہیں لگتی, اٹس فری, سگنل فری. اور میں کہتا ہوں سگنل فری آپ کے لیے تو ہو گیا کار والوں, یہ ایک خاتون 6 سال کا بچہ لے کے وہ ایک گلبرگ بولیوارڈ کو کراس کر سکتی ہے, وہ شارع جو شوکت خانم کی طرف جا رہی ہے اس کو کراس کر رہی ہے. اور اب کوئی 20 اس طرح کی شاہراہیں انہوں نے شہر کو بانٹ دیا. موٹر سائیکل سخت خطرے میں ہے, سائیکل ختم ہے, اور پیدل تو بالکل ہی, پیدل تو آپ کا کوئی والی وارث نہیں. اور زیادہ تر لوگ آبادی موٹر سائیکلوں پہ اور پیدل اور موٹر سائیکلوں پہ ہے. ان سے ہم وہ یہ جو پورا قیمتیں ہیں بڑھیں گی, پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی, ڈیزل کی قیمتیں بڑھیں گی, کیروسین آئل کی, اس میں ہم گیس کی بڑھیں گی سب, وہ تو ہم ان سے لیں گے, وصول کریں گے, لیکن ان کو سڑک نہیں بنا کے دیں گے. سڑکیں دنیا میں تہذیب والے جو ملک ہیں وہاں پہلے پیڈسٹرین کے لیے, پیادے کے لیے فٹ پاتھ بنتی ہے, پھر سڑک بنتی ہے. ہاں باقی میں دیکھتا ہوں گاڑی چلاتے ہوئے کہ بیچارے جان پر ہاتھ, زیبرا کراسنگ بنتی ہے, ہتھیلی پر جان رکھ کے سڑک کراس کرنی پڑتی ہے کیونکہ کوئی ہوتا نہیں ہے اس کو کبھی کسی نے خیال. بڑی اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. کچھ باتیں, ایک آدھ بات اور قانونی. اعتزاز صاحب, یہ سیٹیں ملیں گی مجلس عمل کو جو ریزرو سیٹس ہیں, اس کا کوئی چانس ہے یا اس میں بھی کوئی قانونی پیچیدگی آ جائے گی؟ نہیں, اب تو قانونی پیچیدگی کوئی نہیں ہے. اب تو انہوں نے ایک پارٹی کو جوائن کرنا تھا, ایک پارٹی ان کو مل گئی ہے, وہ پارٹی نیشنل اسمبلی میں اس کے ممبرز بھی ہیں. جس تعداد میں اور نسبت سے دوسری پارٹیوں کے, اس کے ممبر اس تیسرے دن ہوتے ہیں جو الیکشن سے تیسرا دن ہے, نوٹیفیکیشن تیسرے دن, وہ ممبر جتنے دکھاتی ہے اس کو. آزاد نہیں جوائن کر رہے نا اس شک کے تحت, آزاد جوائن کر جاتے ہیں سنی اتحاد کونسل سے, تو سنی اتحاد کونسل کو وہ ملنے. یہ الیکشن کمیشن کمال کرتی ہے ہر بات. جب میں سوچتا ہوں کوئی نہ کوئی انہوں نے بد عہدی کی ہوئی ہوتی ہے, میلا فیڈے کیسے. اب کیا کیا ہے, اب یہ کیا ہے کہ سہولت کار بننے کے لیے مریم اور نون کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو کہ الیکشن کے لیے آپ نے یہ جو کیس ہے, مقدمہ اس معاملے میں آپ کے سامنے, وہ آپ نے منڈے کو کیا آج, اور پھر پوسٹپون کر دیا تاکہ وہ ان کا ووٹ ہو جائے. اور ان کے ووٹ میں یہ جو خوان اور اقلیتیں ہیں, اور میں خاص زور دے کے کہتا ہوں یہ اقلیتوں, عورتیں بھی ہماری چلو باہر بٹھا لو, اقلیتوں کو آپ باہر بٹھا کے کس طرح قائد اعظم کی اسمبلی بنا سکتے ہو. ایس پی سنہا نے ایک, وہ مسلم نہیں تھا جس نے اکیلے نے یہ پاکستان کی آزادی کے لیے اس نے ووٹ ڈالا تھا پنجاب اسمبلی میں. اب آپ ان کے بھی مرہون نہیں ہیں. جی اچھا اعتزاز صاحب, ابھی ایک نقطہ آپ نے اٹھایا تھا, یہ جو اکنامک جو ایک وقت مشکل ہمارا آ رہا ہے, اب $8 بلین چاہیے ہوں گے, اور آپ آج کل خاصی نگاہ رکھتے ہیں اس پہ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ فنڈز کا اور مہنگائی کا یہ کنٹرول آپ کو ہوتا نظر آتا ہے جو ہمارا سٹرکچر ہے اب تک؟ نہیں, نظر تو نہیں آتا, نظر تو نہیں آتا. ہم اب مطلب قرضے جو ہم نے لیے ہیں, ہم نے تو اپنی اگلی 4 پشتوں کو جو کمانا ہے ہم کھا چکے ہیں, جو انہوں نے کمانا ہے ہم کھا چکے ہیں. یہ وہ $130 ارب کا, 1 ارب کے لیے ہم تڑپتے ہیں جا کے IMF کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں, اور وہ مل جائے تو ہم کہتے ہیں 3-4 اور جگہ سے ہماری رول اوور ہو جائے گا. اب ہم نے سیکھا ہی کچھ نہیں. تاریخ 4 جنریشن جو اگلی آنی ہے ان کو ہم صرف قرض دے کے جا رہے ہیں کہ بھئی ادائیگی کرتے رہو, اور ہم چلے, اور ہم نے عیاشی کی ہے. ہم پہ ٹیکس بھی کم ہے. ہم جب چین ایک گاڑی پروڈیوس نہیں کرتا تھا, اور آج وہ لارجسٹ آٹو موبائل مینوفیکچر ان دا ورلڈ ہے, اس کے 1900 میں گیا ہوں 1990 میں گیا ہوں, وہاں گاڑی کوئی نہیں تھی, سائیکل. انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے توانائیوں کو ان کو سیو کر کے اور وقت پہ آ کے
उन्होंने अपनी अच्छा एजाज साहब माफी चाहता हूँ, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इससे पहले कि वक्त खत्म हो। सदर साहब का इलेक्शन जो है वो उस हवाले से कोई इबाम तो नहीं है, वो तो मेरे ख्याल में 9 मार्च को शायद डेट है, तो उसका क्या तरीकाकार होगा? अगर ये असेंबली कंप्लीट नहीं होती तो उनका वो सदर कैसे बनेंगे? नहीं, सदर बन नहीं सकते असेंबली जब तक कंप्लीट नहीं होती। सुधार आप यूथ देखें ना कादी साहब, ये अगर आप इजाजत दे दें कि इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी कि किस दिन ये रिजल्ट आने हैं किसी भी एक अकलियतों के या औरतों के, कम अज कम ये जो मामला इनके पास, तो फिर इलेक्शन कमीशन हर मर्तबा पहले प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करा लेगी और फिर प्राइम मिनिस्टर संभाल लेगा सारी सिचुएशन। ये हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। वैसे गो इन निगरानों ने तो हर चीज को मुमकिन दिखाया करके, वो कहते मैंने कर लिया, अब आप करो क्या करो। हाँ, जिसका जवाब कोई नहीं। आइन के तहत असेंबली जिसको बुलाना है सदर ने, वो मुकम्मल असेंबली होगी। तो यही थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, और ये पाकिस्तान के रिसेंट पॉलिटिक्स के हवाले से थी। प्लीज वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।